السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علامہ البیان کے ساتھیوں، سیرت کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب میں کیوں مبعوث ہوئے۔ یہ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی کتاب سے کچھ خاص اقتباس آپ کے سامنے پیش ہیں۔ بھائیوں، جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دو بنیادی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرۃ العرب میں مبعوث کیا۔ اس میں ایک پہلی وجہ تو عربوں کی عظیم خصوصیات تھیں، جن عظیم خصوصیات میں وہ ہمیشہ سے فائق رہے ہیں، چاہے وہ ان کا دور تاریخی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری بڑی خصوصیت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے لیے دعا گو ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کو مکہ مکرمہ میں آباد کرتے ہوئے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایک نبی مبعوث کرے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ان کی قبول فرمائی تھی۔ بہرحال آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و حکمت کا فیصلہ تھا کہ انسانیت کی ہدایت و نجات کا یہ آفتاب، جس سے ساری کائنات میں روشنی پھیلے، جزیرۃ العرب کے افق سے طلوع ہو، جو دنیا کا سب سے تاریک خطہ تھا اور جس کو اس تیز روشنی کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کے لیے عربوں کا انتخاب اس لیے کیا اور ان کی ساری دنیا میں اس کی تبلیغ و اشاعت کا ذمہ دار بنایا کہ ان کے دلوں کی تختی بالکل صاف تھی۔ اس پر آپ دھیان دیں کہ ان کے دلوں کی تختی بالکل صاف تھی، اس میں پہلے سے کچھ نقوش، تحریر اور نقش و نگار موجود نہ تھے جن کو مٹانا مشکل ہوتا، برخلاف رومیوں، ایرانیوں یا ہندوستانیوں کے، کہ جن کو اپنی ترقی اور علوم و فنون اور اپنے تہذیب و تمدن اور فلسفہ پر بڑا ناز اور غرور تھا۔ اس کی وجہ سے ان کے اندر کچھ ایسی نفسیاتی گرہیں اور فکری اور ذہنی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی تھیں جن کا دور ہونا آسان نہ تھا۔ عربوں کے دل دماغ کی سادہ تختیاں صرف ان معمولی اور ہلکی پھلکی تحریروں سے آشنا تھیں جن کو ان کی جہالت اور ناخواندگی اور بدوی زندگی نے ان میں ثبت کر دیا تھا، اور جن کا دھونا اور مٹانا، ان کی جگہ پر نئے نقش قائم کرنا بہت آسان تھا۔ موجودہ علمی اصطلاح میں وہ جہل بسیط یا جہل سادہ کے شکار تھے، اور یہ وہ غلطی ہے جس کا مداوع ہو سکتا ہے۔ دوسری متمدن اور ترقی یافتہ قومیں جہل مرکب میں مبتلا تھیں، جن کا علاج اور تدارک، اس کو دھو کر نئے حروف لکھنے کا کام ہمیشہ بے حد دشوار ہوتا ہے۔ یہ عرب اپنی فطرت پر تھے، مضبوط اور آہنی ارادہ کے مالک تھے۔ یہ بھی آپ غور سے دیکھیں کہ یہ عرب اپنی اصل فطرت پر تھے، مضبوط اور آہنی ارادے کے مالک تھے۔ اگر حق بات ان کی سمجھ میں نہ آتی تو وہ اس کے خلاف شمشیر تک اٹھانے میں کوئی تکلف نہ کرتے۔ اگر حق کھل کر سامنے آ جاتا تو وہ اس سے دل و جان سے زیادہ محبت کرتے، اس کو گلے سے لگاتے اور اس کے لیے جان تک دینے میں پس و پیش نہ کرتے۔ حضرات صحابہ کرام کے آپ اس دور کو دیکھیں جو ان کا دور جہالت ہے، اور پھر وہ دور کو بھی دیکھیں جو ان کا دور اسلام ہے۔ یہ عربی نفسیات اور ذہن سہل بن عمرو کے ان الفاظ میں جھلکتا ہے جو صلح حدیبیہ کے معاہدے کی تحریر کے وقت ان کی زبان سے نکلا، کہ معاہدے کا آغاز ان الفاظ سے ہوا تھا: ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ، یہ وہ ہے جس کا فیصلہ محمد رسول اللہ نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا: واللہ لو كنا نعلم انک رسول اللہ ما صددناک عن البیت ولا قاتلناک، واللہ اگر ہم یہ جانتے اور مانتے کہ آپ خدا کے رسول ہیں تو نہ آپ کو بیت اللہ سے روکتے، نہ آپ سے جنگ کرتے۔ آپ اس عربوں کے عزم و ارادے کی یہ پختگی اور سچائی، عمل کی سنجیدگی اور حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا مزاج، طبیعت اس جملے سے بھی آیا ہے جو اسلامی افواج کے مشہور قائد سپہ سالار حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، کہ جب ان کی فتوحات اور پیش قدمیوں کی راہ میں بحر اقیانوس اٹلانٹک حائل ہوا تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ خدایا یہ بحر زخار حائل ہے، ورنہ جی چاہتا ہے کہ برابر آگے بڑھتا جاؤں اور بحر و بر میں تیرے نام کی منادی کر دوں۔ اس کے برخلاف یونان، روم، ایران کے لوگ زمانہ سازی اور ہوا کے رخ پر چلنے کے عادی تھے۔ کوئی ظلم و زیادتی ان کے اندر تحریک پیدا کرنے سے قاصر تھی، کوئی اصول پسندی
اور حقیقت ان کے لیے کشش نہ رکھتی تھی، کوئی دعوت اور عقیدہ ان کے خیالات اور افکار و احساسات و جذبات پر اس طرح طاری نہ ہوتا تھا کہ وہ اس کے لیے اپنی ہستی کو فراموش کر دیں اور اپنے عیش اور دنیاوی لذت کو خطرے میں ڈال لیں۔ عرب تہذیب و تمدن اور تعیش و آرام طلبی کی پیدا کی ہوئی ان تمام بیماریوں اور خرابیوں سے محفوظ تھے جن کا علاج بڑا دشوار ہوتا ہے اور جو کسی ایمان و عقیدے کے لیے گرم جوشی اور جان فروشی میں ہمیشہ حائل ہوتی ہیں اور اکثر آدمی کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتی ہیں۔ ان کے اندر صداقت بھی تھی اور دیانت بھی اور شجاعت بھی تھی۔ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ان کے اندر صداقت بھی تھی، دیانت بھی اور شجاعت بھی۔ منافقت اور سازش ان کے مزاج سے مناسبت نہ رکھتی۔ بے جگری سے لڑنے والے، گھوڑوں کی پیٹھ پر زیادہ وقت گزارنے والے، سخت قوت و مدافعت اور قوت برداشت کے مالک، سادہ زندگی کے عادی، شہ سواری اور فنون جنگ کے عاشق، جو ایک ایسی قوم کے لیے حضرات ضروری ہے۔ غور سے دیکھیے آپ اس کو کہ یہ ایک ایسی قوم کے لیے ضروری شرط ہے جس کو دنیا میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دینا ہو، خصوصاً اس دور میں جب کہ معرکہ آرائیوں اور مہم جوئیوں کا سلسلہ ہو اور بہادری و شجاعت کا عام چلن ہو۔ دوسری بات یہ کہ ان کی فکری اور عملی قوتیں اور فطری صلاحیتیں محفوظ تھیں اور خیالی فلسفوں، بے فائدہ منطقی بحثوں اور مشغافیوں، کلام کے دقیق اور نازک مضامین یا مقامی اور علاقائی خانہ جنگیوں میں ضائع نہیں ہوئی تھی۔ یہ ایک نوخیز اور اس لحاظ سے محفوظ قوم تھی اور زندگی و حرارت، جوش و نشاط، عزم و آہنی کے ارادے سے بھرپور تھیں۔ آزادی، مساوات، فطرت اور مناظر فطرت سے محبت، سادگی اور سادہ لوحی ان کی گھٹی میں پڑی تھی۔ اس کو کبھی کسی غیر ملکی اقتدار کے سامنے، یعنی عربوں کو کبھی کسی غیر ملکی اقتدار کے سامنے جھکنا نہ پڑا تھا۔ یہ قوم غلامی اور ایک انسان کے دوسرے انسان پر حکم چلانے کے معنی سے ناآشنا تھے۔ اس کو ایرانی اور رومی شہنشاہوں کے تکبر اور انسان اور انسانیت کو نگاہ حقارت سے دیکھنے کا کبھی تجربہ نہ ہوا تھا۔ اس کے برخلاف ایرانی سلاطین جو جزیرۃ العرب کے پڑوس میں تھے، ما فوق البشر سمجھے جاتے تھے۔ ایرانی بادشاہ خدا، دیوی اور دیوتاؤں کا حضرات مقام رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک مورخ لکھتا ہے کہ قیصر، اور یہ تو روم کا، ایران کا حال تھا، اور روم کا آپ یہ دیکھیے قیصر معبود سمجھے جاتے تھے۔ یہ بات موروثی اور خاندانی طور پر نہ تھی، بلکہ جو بھی تخت و تاج کا مالک ہوتا وہ خدا تسلیم کر لیا جاتا، اگرچہ اس میں ایسی کوئی نشانی اور علامت نہ ہوتی جو اس کو اس درجے پر فائز ہونے کی طرف اشارہ کرتی۔ تو یہ وہ بنیادی وجوہات تھیں جو عربوں کی خصوصیت کی شکل میں ظاہر ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں کو اس سلسلے میں بہت ممتاز مقام پر رکھا تھا۔ چنانچہ ایرانی اور رومیوں کے مقابلے میں اگر موازنہ عربوں کی اس حریت پسندی اور عزت نفس اور ادب و تعظیم میں اعتدال سے کیا جائے جو ظہور اسلام سے قبل ان کے اندر ملتا ہے، تو دونوں قوموں کے مزاج اور عربی اور عجمی معاشرے کا فرق اچھی طرح واضح ہو جائے گا۔ اور بعض اوقات اپنے بادشاہوں کو ابیت اللعن اور ام صباحن جیسے الفاظ سے خطاب کرتے تھے۔ جی، یہ جملہ دعائیہ جملہ ہے، معنی یہ ہے کہ آپ عیب سے محفوظ رہیں۔ یعنی یہ تو عرب کے لیے ممکن تھا کہ وہ اپنے بادشاہ کو اس طرح کے جملے کہیں یا ام صباحن کہیں کہ آپ اچھی طرح صبح کریں، لیکن اس کے علاوہ ان میں کوئی اپنے بادشاہوں کے تعلق سے اس طرح کے تصورات نہیں تھے جو ابھی آپ کے سامنے ایرانی اور رومیوں کے بارے میں آئے کہ وہ ان کو خدا کا درجہ اور دیوی اور دیوتاؤں کا درجہ دیتے تھے۔ الغرض یہ آزادی اور خودشناسی اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت اور پاسبانی عربوں میں اس درجے پر تھی کہ وہ اپنے ملوک و امراء کے بعض مطالبوں اور فرمائشوں کو پورا کرنے سے بھی بعض اوقات عذر کر دیتے تھے۔ اسی طرح اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش ہے کہ جب مغیرہ بن شعبہ مسلمانوں کے سفیر بن کر رستم کے دربار میں گئے تو وہ اپنی پوری شان و شوکت اور لوازم عمارت کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ یعنی رستم اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربوں کی عادت کے موافق اسی کے ساتھ اس کے تخت پر گاؤ تکیے کے پاس جا بیٹھے۔ اس کے درباری فوراً ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کو نیچے اتار لائے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم کو تو یہ خبر ملی تھی کہ تم لوگ بہت عقل مند ہو، لیکن مجھے تم سے زیادہ بے وقوف کوئی نظر نہیں آتا۔ آج
ہم عرب تو سب سے برابری کا معاملہ کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی کسی کو غلام نہیں بناتا سوائے حالت جنگ کے۔ میرا گمان تھا کہ تم بھی اپنی قوم سے اسی طرح مساوات و برابری کا معاملہ کرتے ہوگے، اس سے بہتر یہ تھا کہ تم مجھے پہلے ہی مطلع کر دیتے کہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کو خدا بنا رکھا ہے اور یہ معاملہ تمہارے ساتھ طے نہ ہو سکے گا۔ اس صورت میں ہم تم سے یہ برتاؤ نہ کرتے اور نہ تمہارے پاس آتے، لیکن تم نے ہمیں خود دعوت دی۔ جزیرۃ العرب میں آخری نبی کی بعثت کا دوسرا سبب جزیرۃ العرب اور مکے میں کعبۃ اللہ کا وجود تھا۔ انشاءاللہ اس موضوع پر کل آئندہ آپ کے سامنے اس چیپٹر کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ سب تحریریں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی تھیں، اس میں میں نے اس کو تسہیل اور آسان کرنے کے لیے کچھ باتیں بیچ میں آپ سے عرض کی ہیں۔ بہرحال سیرت النبی کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سے ہم خوب استفادہ کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت تھے، اور جس طرح آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل جس زمانے میں آپ کی بعثت ہوئی اس وقت تھے، خدا کی قسم آج بھی انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہیں، اور قیامت تک آپ انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہیں۔ آپ خاتم الرسل ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور آپ کی دعوت اور آپ کا پیغام قیامت تک کی انسانیت کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ مسلمانوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ مسلمان اس پیغام کو عام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔